چھوٹے صوبے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. سندھ کا جو وڈیرا ہے وہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا. پی ایم ایل این سندھ میں مضبوط نہیں ہے. موٹر ویز جو ہیں وہ صرف پنجاب میں کے پی میں بنائے گئے. انہوں نے چیئرمین این ایچ اے کو کہا یہ موٹر وے نہیں ہے. کراچی کے لیے وفاق کیوں سنجیدہ نہیں ہوتا؟ ایسے بدقسمتی سے سندھ کے 2 ڈپٹی کمشنرز کھا گئے. پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, یہ بات ماننی پڑے گی. کھیتی نمبر 804 کو کیوں نہیں باہر چھوڑ دیں میدان میں؟ سیاسی آدمی ہے. آپ کرپشن کر جائیں اور پھر بچ کے نکل جائیں, یہ ہو نہیں سکتا. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہے تو کورٹیں کھلی ہیں, کورٹ انصاف کریں گی. ڈومیسائل کا فرق, پنجاب کا ڈومیسائل ہو گیا, باقی زیرو. اگر سندھ کے لوگ راضی نہیں ہیں تو 6 کینالز نہیں بننے چاہیے. غیر ضروری طور پر گورنر ہاؤس کو استعمال کیا گیا. تو بھائی اگر تو آئینی ہے تو پہلے والے سارے غیر آئینی تھے. ہمیں نہال ہاشمی صاحب کے گورنر بننے سے خوشی ہوئی ہے کہ یار ایک پولیٹیکل ورکر بنائے. بلاول بھٹو زرداری کب وزیر اعظم بنیں گے, کچھ ہے اندازہ؟ فوج بھی یہ چاہتی ہے کہ عوام جس کو چاہے وہی پاکستان پر حکمرانی کرے. اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بھی سندھ میں موجود ہے. بشیر محمود صاحب کے ساتھ اور شاہ محمد شاہ کے ساتھ بھی تو 2 ہاتھ ہو گئے ہیں نا. آپ بھی ہمیں ووٹ دیں, پھر ہمارا گریبان ہوگا, آپ کا ہاتھ ہوگا. السلام علیکم, میں ہوں سایہ ڈیجیٹل کے ساتھ حمید سمرو, اور آج میرے ساتھ ایک ایسے اہم سیاسی رہنما موجود ہیں جن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ویسے تو جین زی جو ہماری نیو جنریشن ہے یہ تو موروثی سیاست کی سخت مخالف ہے, لیکن اس موروثی سیاست نے جو ایک نسل وائز منتقل ہوتی ہے, اس نے ہمیں ایسے نگینے بھی دیے ہیں جو بڑے خوبصورت بھی لگتے ہیں اور خوبصورت بات بھی کرتے ہیں, اور ان کی تربیت بھی بتاتی ہے کہ یہ کس جو ہے وہ ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے. تو آج ایسا ہی سیاسی نگینہ ہمارے ساتھ ہے جو وفاقی حکومت کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں جو ہے وہ نہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں, اس کی پالیسیز, اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں, بلکہ ان کے والد جو ہیں وہ بھی ایک, اگر کہا جائے کہ جب نون لیگ پہ مشکل وقت تھا تو وہ ون اینڈ اونلی ایک شخص تھا جو اس وقت پورے سندھ میں نظر بھی آتا تھا اور ایک مزاحمتی کردار کے طور پہ ہمارے سامنے آیا تھا. جی میں نام لوں گا, وہ تھے ہمارے زین انصاری صاحب, اور اب ان کے بیٹے جو ترجمان بھی ہیں وفاقی حکومت کے اور سندھ میں اس وقت اہم نون لیگ کی سیاسی پوزیشن پر براجما ہیں, نوجوان ہیں. ہمیں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ کل کو یہ سندھ کے لیے اور اس ملک کے لیے جو ہے کوئی بہتر کردار بھی ادا کریں گے. تو راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور مجھے بڑی یقین کریں ذاتی طور پہ بھی خوشی ہوئی, کیونکہ کچھ جو پیرا شوٹر پولیٹکس میں آ جاتے ہیں نا اور ایک دم سے آئے اور پھر ان کو کہیں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تو وہ مس فٹ لگتے ہیں, لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن آپ جیسے سیاسی ورکروں کو اگر کہیں پر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یقین کریں ہماری صحافی برادری, پولیٹیکل رپورٹرز بھی خوش ہوتے ہیں کہ یار کم سے کم سیاسی بندہ تو ہے جو ہماری چیز کو, ہماری بات کو, ہمارے نظریات کو, ہمارے معاملات کو سمجھتا ہے. تو سندھ کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں, خاص طور پہ نون لیگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں, پہلے تو اپنا آپ مختصر تعارف کروائیں کیونکہ کئی لوگ نہیں جانتے کہ راجہ انصاری جو ہے وہ کس طرح سے, کس بٹھی سے, کہ ہم تو کہتے ہیں بٹھی جیسے اینٹیں پکتی ہیں نا, تو کس سے وہ نکل کے جو ہے وہ آج راجہ انصاری بنائے. تو آپ تھوڑا سا خود بھی اپنا تعارف کروائیں. بہت شکریہ حمید سمرو صاحب. ایشو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بنیادی طور پر ایک جینین پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں. صحیح. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری اپ برنگنگ جس ماحول میں ہوئی, میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی, وہ ایک سیاسی گھرانہ تھا. پارٹی پر بہت مشکل وقت تھا اور اس وقت ہمارے قائدین جو ہیں وہ جیلوں میں تھے. پرویز مشرف کی آمریت تھی اور میں نے اپنے گھر میں ہر مہینے تقریباً پولیس کو آتے ہوئے دیکھا, میرے والد صاحب کو گرفتار کرتے ہوئے دیکھا. اور اس ماحول میں نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ میں زمانہ طالب علمی میں تھا, میں نے ایک اپنے اوپر پولیٹیکل ورکر کا جو ایک رول تھا وہ میں نے ضرور اس میں حصہ لیا. میرے والد صاحب کو اس مشکل دور میں قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے ARD سندھ کا صدر نامزد کیا. ہاں بالکل. اور وہ ایک جدوجہد کا دور تھا. تو اس میں پھر حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی لیکن مظاہروں میں, جلسوں میں, جلوسوں میں
بابا کے ساتھ ہوتے تھے بابا کے آپ؟ ساتھ ہوتے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں یہ جس طرح آج ہم سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ نہیں تھا. نہیں تھا. اور پریس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس وقت پریس ریلیز لکھی جاتی تھی ڈیلی اور فیکس کیے جاتے تھے. اخباروں کو دے دی جاتی تو تھی. گھر میں ایک چھوٹی سی فیکس مشین ہوتی تھی اور میں اپنے والد صاحب کی تمام ایکٹیویٹیز کو خود اس کو پریس ریلیز کی طرح لکھ کر اور وہ پھر میں اخباروں کو دیتے تھے ہم. کیونکہ دور بہت آفس ہمارے تقریباً سارے بند تھے پی ایم ایل این کے. تو اس دور میں سے لے کر ایک سیاسی جدوجہد رہی. پھر زمانہ طالب علمی کے دوران ہی جب میں نے اپنی LLB یہاں سے کمپلیٹ کی تو پھر مجھے لنڈن جانے کا ہوا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے میں لنڈن گیا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت وہاں ایگزائل میں تھے, جلا وطن تھے, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. پھر میاں نواز شریف کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل رول وہاں بھی دیا ایز اے سندھی میڈیا کوآرڈینیٹر ٹو میاں نواز شریف. وہاں پہ میں نے اس پہ کام کیا. واپس آئے تو پھر انہوں نے مجھے ایکٹیو پالیٹکس کی کہا کہ جی آپ کو ایکٹیو پالیٹکس کرنی ہے اور مجھے یوتھ ونگ سندھ کا صدر نامزد کیا. اور میں تقریباً 10 سال یوتھ ونگ سندھ کا صدر رہا PMLN کا. پھر مجے خود یہ ہوا میں نے والنٹیئرلی خود یوتھ ونگ کے اس عہدے سے ریزائن کیا. میں سمجھ رہا تھا کہ یوتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ 35 ایئرس اولڈ ہوں, اس سے کم ہوں. میری جب عمر بڑھی تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جی اب میں یوتھ ونگ سندھ کے صدر کے اگر میں مسلسل رہوں گا تو دوسرے نوجوان جو پارٹی میں ان کو موقع نہیں مل سکے گا. تو پھر دوسروں کو موقع ملا اور مجھے پھر پارٹی نے پہلے PMLN کی جو مدر پارٹی ہے اس کا صوبائی سینئر نائب صدر مقرر کیا. پھر مجھے لائرز فورم جو PMLN کی تھی مسلم لیگ نون لائرز فورم, اس کا صدر نامزد کیا, جو میں ابھی تک مسلم لیگ نون لائرز فورم سندھ کا صدر بھی ہوں. PDM کی گورنمنٹ بنی تو مجھے محترم وزیر اعظم نے یاد کیا, مجھے بلایا, بڑی ان کی شکریہ. پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل رول دیا. پھر اب جب دوبارہ ایک بنی پارٹی نے اقتدار میں آئی پارٹی, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی, میاں نواز شریف صاحب کا ایک اعتماد تھا کہ سندھ میں آپ ایز این اسپوکس پرسن ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کام کریں. انہوں نے ذمہ داری دی اور ذمہ داری الحمدللہ احسن طریقے سے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ بروئے کار لا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ قیادت کے اعتماد پہ پورا اتریں. اچھا یہ بتائیں راجہ صاحب کہ سندھ میں خاص طور پہ, بلکہ یہ ایک پرسیپشن بھی ہے اور اس پرسیپشن کا تھوڑا سا حقیقت سے قریبی تعلق بھی ہے کہ جب بھی PML نون کی حکومت آتی ہے تو چھوٹے صوبے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ سندھ, یہاں پر وفاقی حکومت کا اس طرح کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی وجود نہ ہو. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ کیوں ہے؟ سمرو صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. یہی سوچ تھی جو محترم وزیر اعظم نے بھی محسوس کیا. اسی وجہ سے انہوں نے مجھے ترجمان مقرر کیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹ جو سندھ میں ہیں ہم اس کی امیج بلڈنگ کر سکیں. آپ تو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو صحافی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گرین لائن کا ایشو ہوا اس پر آپ نے مجھے ایکٹیو دیکھا ہوگا. اینڈ ٹائم تک جب تک کہ میئر کراچی سے مل کر ہم نے گرین لائن پر کام دوبارہ شروع نہیں کروا دیا. بالکل. تو یہ ایک یہاں احساس پیدا ہوا اور خود یہاں کراچی کے لوگوں نے بالعموم اور بالخصوص پورے سندھ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں, فیڈریشن کا ایک نمائندہ یہاں موجود ہے بینگ این اسپوکس پرسن, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اب ان کی مالکی ہو رہی ہے, اس کی اونرشپ ہم نے لینا شروع کی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں فیڈریشن کو لے کر جس پر ہم نے اور مزید کام کرنا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ یہ شکایت دور ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ یہاں نظر نہیں آتی, انشاءاللہ نظر آئے گی اور بڑے آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گی. لیکن اوور آل آپ بالکل, آپ کے میں دیکھتا رہتا ہوں پوڈ کاسٹ بھی, آپ کے سوالات سے بھی میں واقف ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں PMLN بینگ اے پولیٹیکل پارٹی نظر نہیں آتی. یہ ریئلٹی ہے راجہ صاحب, ماننا پڑے گا آپ کو, کیونکہ جس طرح دیکھیں نا ایک پیپلز پارٹی جیسی تیسی بھی پنجاب کے اندر ایک وجود تو رکھتی ہے نا, چاہے 10 15 20 16 اگر آپ پرسنٹیج میں نکالیں گے 1-2% 4% تو بنے گی نا. یہاں پر تو بالکل زیرو ہے نون لیگ. سمرو صاحب میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, جو آپ نے دیکھا ہوگا PTI کا خاص طور پہ رویہ کہ ایک ناممکن چیز کو بھی اس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں جو پھر سننے والوں کو لگتا ہے کہ یار یہ یہاں بھنڈ مار رہا ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں حقیقت پسند آدمی ہوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو ریئل پکچر ہو وہی لوگوں کے سامنے رکھی جائے. PMLN سندھ میں مضبوط نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 2012-13 میں بہت ٹائم دیا سندھ کو. سندھ سے بہت سے نام والے لوگ PMLN انہوں نے جوائن کی باقاعدہ اور وہ اس کا حصہ رہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ ہے کہ سندھ کا جو وڈیرا ہے وہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتا. اب اگر وہ الیکشنز نہیں جیت سکے وہ کسی بھی وجہ سے, لیکن الیکشن نہ جیتنا اور اس وجہ سے پھر آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جاؤ, یہ مناسب عمل نہیں تھا.
وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے سب. میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ بھائی الیکشن جیتنا نہ جیتنا چلیں، کوشش ہم نے کی، لیکن پارٹی کے ساتھ آپ لائل رہیں اور پارٹی کے ساتھ آپ بالکل وفاداری کے ساتھ کھڑے رہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. اور میں صرف سندھ کے وڈیروں کی بات نہیں کروں گا، میں کراچی کے اس پڑھے لکھے ذہن کی بات بھی کروں گا جس میں 2 بڑے نام آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مفتاح اسماعیل صاحب، ایک سابق گورنر محمد زبیر صاحب. یہ وڈیرے تو نہیں تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، شہری وڈیرے تھے. شہری وڈیروں میں کا اس رائے سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے پیر پگارا مرحوم نے کسی جگہ کہا تھا کہ میری پوری کیٹیاں لے لو، میری زمینیں ساری لے لو، مجھے صرف اسٹوڈنٹ بریانی کی ایک دکان دے دو، وہ اس سے زیادہ کماتی ہے. تو ان کی فیکٹریاں اور ان کے یہ شہری وڈیرے ہیں. ہاں جی جی. تو انہوں نے بھی وفا نہیں کی، اور وہ بھی جب اقتدار میں تھے، بڑے عہدوں پہ تھے، تو ہمارے ساتھ تھے، عہدے کے بغیر نہیں رہ سکے ہمارے ساتھ. تو ایک تو یہ بڑی وجہ بنی کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے جانے لگے، اور وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر کہ ان کو اقتدار نہیں ملا یا ان کو اس طرح سے پاور کوریڈور کا حصہ نہیں بنایا انٹرٹین گیا، نہیں کیا گیا، تو وہ لوگوں چلے کے گئے. مسئلے حل نہیں ہوئے. دوسری جانب ہم جیسے لوگ تھے جو کب اقتدار کے ایوانوں سے کوسوں دور رہے، کبھی بھی ان کے نزدیک تک نہیں بھٹکے، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ لائل رہے، مشکل وقت میں لائل رہے، جیلیں کاٹیں، جلاوطنیاں برداشت کیں، اپنے ساتھ جو ہے وہ کیے ہوئے تمام مظالم کو برداشت کیا، مشکل وقت دیکھا، ناانصافیاں دیکھیں، نظر اندازیاں دیکھیں. لیکن ہمارا یہ تھا کہ یار دیکھو، ہم ان چیزوں کے لیے تو پارٹی میں نہیں ہیں. ہم تو پارٹی میں اس لیے ہیں کہ میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، اس کے نظریے سے محبت کرتے ہیں، اس کے بیانیے کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ہم کھڑے رہے، اور الحمدللہ پارٹی نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. جب جب ضرورت پڑی، جہاں جہاں جو ہمارا رول دیکھا گیا کہ یہ ادا کر سکتے ہیں، میرے والد صاحب کو بھی وہ رول دیا گیا جب ARD کے زمانہ تھا، اور اب مجھے بھی وہ رول دیا گیا کہ آپ بالکل اپنے جو صلاحیتیں اس کو بروئے کار لائیں اور وفاقی حکومت کا سندھ میں ترجمانی کریں، اور میں وہ انشاءاللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن PMLN کا دوسری وجہ جو یہ تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ PMLN سندھ کے صدر بنتے رہے، اور انہوں نے بڑی محنت بھی کی، کوشش بھی کی کہ بنتے رہے، پھر پارٹی چھوڑتے رہے، مطلب آپ ایسے ہی رہا. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی. جی بالکل، راؤ صاحب ہے، سرفراز جتوئی صاحب تو خیر ان کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، لیکن یہ ساری چیزیں رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہمیں ابھی بھی ہے، اور ہماری ہمیں ابھی ان سے ایک کولیشن پارٹنرشپ بھی ہے. لیکن ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے PMLN سندھ میں اپنا ایک جو ویکیوم ہے وہ اس کو ضرور فل کر سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ابھی قائد میاں نواز شریف صاحب نے توجہ دینا شروع کی ہے، اور سندھ کے انشاءاللہ وہ سارے مسائل دیکھیں گے. ایسے ہے نا کہ سندھ جو ہے ان کا کوئی انسائنڈ ٹریٹی جسے کہتے ہیں نا، بغیر دستخط شدہ معاہدہ آپ دونوں قائدین دونوں جماعتوں کے کہ بھئی پنجاب نے آپ نے ایکٹیو نہیں ہونا، سندھ میں آپ نے نہیں آنا. لگ ایسے رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک سیز فائر کے طور پہ، پولیٹیکل سیز فائر جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ چل رہے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسے تو نہیں ہے کہیں کہ آپ لوگوں کو بھی روکا جاتا ہے کہ یار تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ بھائی، خیر ہے، تیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ انسائنڈ کوئی کانٹریکٹ اس طرح کا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں بڑا زبردست کام کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں الحمدللہ، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. اگر اس طرح کا کوئی بھی قیادت کے درمیان کوئی ہوتا تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ یہ بات اس بات کی نفی ہے کہ جب وہ وہاں پہ PMLN گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اٹ مینس کہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ جی آپ وہاں پہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے، ہم یہاں نہیں چھیڑیں گے، ایسی بات نہیں. ابھی بھی PMLN سندھ جو ہے، سندھ میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں جہاں تنقید بنتی ہے وہاں ہم وہ تنقید ضرور کرتے ہیں. ہم بالکل ایسے نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آتی، اب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں تھوڑے سے. دیکھیں معاملات تو ہیں، ایشو یہ ہے ٹھنڈے پڑنے کی بات نہیں ہے، دونوں سائڈ سے، یہ نہیں ہے کہ خالی آپ کی سائڈ. ایگزیکٹلی. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت اور بہت سارے ایشوز ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ملک کی حالات، انٹرنیشنل حالات، جمہوری جو آپ کے جو ادارے ہیں ان کے حالات. تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ایک دوسرے کا ساتھ اس لیے بھی دینا پڑتا ہے کہ لانگ ٹرم میں ہم نے پاکستان میں جمہوریت کی خدمت کرنی ہے، جمہوریت کی بقا کو دیکھنا ہے، تاکہ یہ جو جمہوریت ہمارے ہاں ابھی پنپ رہی ہے اس کے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو. تو اس کی خاطر جمہوری اداروں کے درمیان ایک اچھی ریلیشن شپ اور ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہونا بہت ضروری ہے.
اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ شکایت ہے. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ اب حالات انٹرنیشنلی بھی بہتر ہیں, پاکستان کی اکانومی بھی اب کچھ بہتر ہے, تو پھر انشاءاللہ ہمیں جو عوامی پولیٹکس کی جہاں سے آپ بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ضرور ہوگی اور مثبت ہوگی, اور اس کا مقصد صرف ایک ہوگا کہ سندھ کے عوام کی خدمت ہو سکے. سندھ کے عوام کی خدمت, تو سندھ کے لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ موٹر ویز جو ہیں وہ صرف پنجاب میں کے پی میں بنائے گئے. ہمارے یہاں جو ایک چھوٹا موٹا لولا لنگڑا ایک موٹر وے ہے حیدرآباد کراچی والا, اس کی حالت دیکھ کے بھی رحم آتا ہے, کان پکڑنے پڑتے ہیں سفر کے دوران کہ یار یہ اگر موٹر وے ہے جس کے میں نے ٹول ٹیکس ادا کیا ہے تو بھائی پتہ نہیں پھر وہ چھکڑا روڈ کیا ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہے راجہ صاحب, اس کا آپ نے کبھی ان کو ریئلائز کروایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر کے گئے؟ میں ایک تو سب سے پہلے بات آپ کے موٹر وے کے نام پہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, میں آپ کے توسط سے یہ بات ضرور آپ کے ناظرین تک پہنچاؤں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کراچی حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح کرنے آئے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو لے آیا گیا اور انہوں نے ہیلی سے پورا موٹر وے دیکھا, تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی, یہ میرے گناہگار کانوں نے خود سنا, انہوں نے چیئرمین NHA کو کہا یہ موٹر وے نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا پیشن رہا ہے موٹر ویز بنانا اور ان کو پتہ ہے کہ موٹر ویز کیسے ہوتے ہیں. صحیح. بہرحال اس وقت جو بھی وجوہات تھیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب آج تک چاہتے ہیں کہ یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے نہیں ہے, کراچی سے حیدرآباد ایک نیا اسی طرح کا موٹر وے بننا چاہیے جو موٹر وے سکھر سے لے کر پشاور تک ہے, بالکل اسی طرح کا بننا چاہیے. ہوا کیا, ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے سکھر میں تقریب کی, جو سکھر ملتان موٹر وے کا افتتاح کیا, ایک چائنیز کمپنی وہاں اس پہ کام کر رہی تھی. اس کے کچھ عرصے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ہٹا دیا گیا, اور وہ صرف نواز شریف کو نہیں ہٹا دیا گیا, نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان میں زبردست اور شاندار ترقی کے باب کو بند کر دیا گیا, جو بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد ایڈونچرسٹ نے جس شخص کو یہاں لے کے آئے اور وہ جب اقتدار میں آیا, اس نے ترقی کی ایک اینٹ نہیں لگائی. بھائی پشاور سے لے کر سکھر تک نواز شریف موٹر وے لے کے آیا تھا نا, تو آپ اپنے 4 سالوں کے اندر سکھر سے کراچی تک موٹر وے نہیں لا سکے. آپ نے لانا تو کیا, آپ نے اس کے لیے اس پروجیکٹ کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. جب PDM کی دوبارہ گورنمنٹ بنی, ہم نے پھر اسٹارٹ لیا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے کو سب سے پہلے کمپلیٹ کریں, اور اس کے لیے ہم نے پیسے رکھے, اور وہ پیسے بدقسمتی سے سندھ کے 2 ڈپٹی کمشنرز کھا گئے, DC نوشر و فیروز, DC مٹیاری, اور وہ دونوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں, دونوں کے اوپر نیب کے مقدمے چل رہے ہیں. پھر وہ پیسے تھے ایلوکیشن کے, اور ساتھ ایکوائرنگ, جو زمین ایکوائر کرنی تھی. پھر جب ابھی ہماری گورنمنٹ بنی, ہم نے پھر اس موٹر وے پہ کام شروع کیا ہے, اس کی زمینوں کی ایکوائرنگ شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ اسی ٹینور میں میاں شہباز شریف صاحب کے ہم صرف سکھر سے حیدرآباد نہیں بلکہ سکھر سے کراچی اس موٹر وے کو کمپلیٹ کریں گے, اور ہمارا یہ مین مشن اور موٹو ہے کہ ہم اپنے اسی ٹینور میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں. ایک نیا موٹر وے کراچی سے اس سکھر حیدرآباد موٹر وے کو لنک کرے جامشورو کے پاس, تاکہ جب آپ کراچی سے سفر کریں تو آپ پشاور تک ان انٹرپٹیڈ آپ موٹر وے پہ سفر کریں, جہاں پہ مختلف سندھ کے شہروں کو جو ہیں وہ انٹرچینجز دیے جائیں گے اور شاندار سفری سہولیات ہوں گی. اور یہ دیکھیں ہمارا ہی پیشن رہا ہے, ہم جب اقتدار میں آئے ہم نے پروجیکٹس دیے ہیں, باقی لوگوں نے نہیں دیے. تو یہ کم سے کم اتنا تو ہمیں آپ ضرور اپریشیٹ کریں کہ جب ہم آئے ہم نے کام شروع کیا ہے. راجہ صاحب ابھی تک تو پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا, اس لیے ہم تو اب انتظار ہی کرنا پڑے گا کہ آپ کا ٹینیور کب پورا ہوتا ہے اور وہ واقعی. اچھا سمرو صاحب, آپ کو پریکٹیکلی نظر بھی آئے گا, جون تک کا انتظار کریں. جون میں آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو انشاءاللہ یہ کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے کا افتتاح آپ دیکھیں گے. پھر آپ کراچی سے کوٹڑی اور کوٹڑی سے روڑی تک نیا ریلوے ٹریک, نیا ریلوے ٹریک آپ اس کا افتتاح دیکھیں گے, کیونکہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے انگریز کے زمانے کا ہے, اور اس پر ٹرینیں اسپیڈ سے نہیں ختم بھی, اور اسپیڈ سے ٹرینیں نہیں چل سکتی, جس کی وجہ سے وہ فاسٹ ٹرینیں جو ہم یہاں نہیں چلا سک رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی سے کوٹڑی اور کوٹڑی سے روڑی تک ایک شاندار نیا ریلوے ٹریک بچنے جا رہا ہے, جس کا افتتاح بھی میاں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ جون میں کریں گے. اور کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے جو ہے اس کا بھی انشاءاللہ آپ افتتاح دیکھیں گے. اور عنقریب میں ابھی NHA کے آفیشیلس کے ساتھ مل کر اس موٹر وے کا کام کہاں تک پہنچا ہے اور یہ کب اسٹارٹ ہوگا, اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عنقریب بتاؤں گا, سارے میڈیا کے دوستوں کو تکلیف دے کے. اچھا راجہ صاحب, کراچی ملک کا معاشی ہب ہے, کراچی پر دعوے بھی سب کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے کراچی میرا ہے, کوئی کہتا ہے میں نمائندہ ہوں, کوئی کہتا ہے بھائی فارم 45 کے اندر کراچی میرا ہے, کوئی کہتا ہے 47 کا میرا ہے.
اب پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے دعوے ہیں کراچی میں نا. اور ایکچوئل پوزیشن دیکھی جائے تو تقریباً 30 سے 36% میئر کے پاس ہے. باقی تو وفاقی ماتحت ادارے ہیں, وفاق کے ماتحت ادارے, جیسے ڈی ایچ اے ہو گیا, کنٹونمنٹ ہو گئے, اور آپ کے پورٹ قاسم ہو گیا, کیپیٹی ہو گیا, ریلوے ہو گیا, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے پاس کراچی ہے. تو کراچی کا جو بگڑا ہوا حال ہے اس کے ذمہ دار تو سب ہوں گے نا. پھر 70% والا زیادہ ہوگا یا 36% والا زیادہ ہوگا؟ کراچی کے لیے وفاق کیوں سنجیدہ نہیں ہوتا معاشی ہب کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم اس مت کا میں آپ جواب دے دوں کہ ادارے ضرور موجود ہیں, اور وہ صرف کراچی میں نہیں ہیں, وہ ادارے لاہور میں بھی ہیں, وہ ادارے پشاور میں بھی ہیں, اور پورے ملک میں وفاق پورے ملک میں اس کے ادارے ہوتے ہیں. لیکن ان کا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے پاس ہے. صوبے نے فیصلہ کرنا ہے. کنٹونمنٹ کا کہاں ہے اور ڈی ایچ اے کا؟ میں عرض کروں کہ کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے کا جو علاقے ہیں وہ بنسبت کراچی کے دوسرے علاقوں سے زیادہ ڈیولپڈ بھی ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈی ایچ اے آپ چلے جائیں یا جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں اس میں آپ چلے جائیں تو وہ اپنی ڈیولپمنٹ اپنے ٹیکسز سے کر رہے ہیں. وہ صوبائی گورنمنٹ سے ٹیکسز نہیں لیتے ہیں, نہ ہی صوبائی گورنمنٹ سے, وہ اپنے ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم بری الذمہ ہیں, 18ویں ترمیم کا بہانہ بھی نہیں بناؤں گا. نہ میں یہ کہوں گا کہ جی نہیں ساری ذمہ داری صوبائی حکومت پہ یا سٹی حکومت پہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کی اونرشپ ہم سب نے لینی ہے, اور ہم نے سب نے مل کر اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. وہی رویہ جو میں نے گرین لائن کے ایشو پہ اٹھایا, میں نے صرف اپنی ذات کے گرد یا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے گرد میں نے سیاست نہیں کی. میں نے ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی وہاں بلایا, میں نے پی آئی ڈی سی ایل کے افسران کی میئر کراچی سے ملاقات کروائی اور ان کے خدشات دور کیے, ان کے آبجیکشنز دور کیے, اور ہم نے کہا کہ آپ سب آئیں, آپ مل کر اس کا جو اعلان کریں کہ کام اسٹارٹ ہو رہا ہے. مقصود کیا تھا, ہمیں اس سے حاصل کیا کرنا تھا؟ وہ یہ کرنا تھا کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوں. اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہی گرین لائن کراچی کو 100% وفاقی پروجیکٹ دیا, رن کر کے دیا, اور مارچ 2025 میں پھر صوبائی حکومت کے حوالے کیا کہ اب آپ اس کو رن کریں. ابھی جو ہم 1.8 کلومیٹر ہے یہ بھی ہم صوبائی حکومت کے حوالے کریں گے. ہمارا K4 منصوبہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ صوبائی حکومت کے حوالے ہوگا. اسی طرح باقی تمام جو پروجیکٹس یہاں پہ ہوں گے وہ صوبائی حکومت کے حوالے, ان کو انتظام دیکھنا ہے. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے کے عوام جس حکومت کو, جس پارٹی کو مینڈیٹ دیں اور وہ حکومت فارم کرے, وہی اس کی ذمہ دار بھی ہو اور وہی اس سارے معاملات کو چلائے. یہی سبب ہے کہ محترم وزیر اعظم سندھ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ فیسلیٹیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ ہمیشہ بلاول صاحب سے میٹنگ ہو, صدر زرداری سے میٹنگ ہو, وزیر اعلیٰ سندھ سے میٹنگ ہو, ہمیشہ محترم وزیر اعظم نے یہی کہا کہ بھائی ہمارے لیے کیا خدمت ہے, آپ ہماری ایکسپرٹیز چاہتے ہیں, آپ ہمارے فنڈز چاہتے ہیں, آپ ہمارے لیے کوئی بھی ہیلپ چاہتے ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. وفاقی بجٹ میں, ترقیاتی بجٹ میں سندھ کے منصوبے پرسنٹیج ہوتی ہے تھوڑی بہت, بس چھوٹی موٹی, باقی تو سب کچھ دوسری طرف جاتا ہے. آپ اگر بات کریں گے نون لیگ کے حوالے سے, تو نون لیگ کیا سندھ حکومت کی کارکردگی پرفارمنس سے مطمئن ہے؟ سندھ میں جو کرپشن کے معاملات, باقی جو بیڈ گورننس اور انفراسٹرکچر کی تباہی, بہت ساری ایسی ڈسکشن میں چیزیں ہیں, تو آپ لوگ اس پہ مطلب اب بات کرتے ہوئے بھی کوئی منع کیا گیا ہے یا کیا ہے, یا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ نہیں سندھ گورنمنٹ بالکل بہتر جناب پرفیکٹ چل رہی ہے؟ سمرو صاحب, ہمارے مطمئن ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. مطمئن میں آپ کو بتاؤں, مطمئن سندھ کے عوام نے ہونا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے صوبائی حکومت کو منتخب کیا ہے. میں آج پیپلز پارٹی پہ تنقید کروں, میری وہ تنقید پیپلز پارٹی پہ بھی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے ان کروڑوں لوگوں پر بھی ہوگی جنہوں نے ووٹ دیا ہے. سندھ کے لوگوں نے فیصلہ کرنا. ووٹ دیا ہے, میں عرض کروں, بالکل فارم 47 تو نہیں ہے یا 45 والی جو کہانی ہے, تو ہم اس لیے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ووٹنگ پروسیس, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پولیٹیکل ورک کریں, ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے ایک میکنزم چاہیے جو انفارچونیٹلی کسی اور سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے, یہ بات ماننی پڑے گی, اور وہ ووٹ لے لیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا, اب لوگ کتنا مطمئن ہیں, یہ سوال لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کتنا مطمئن ہے اور اگلی الیکشن میں وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. نو ڈاؤٹ کہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بھی سندھ میں موجود ہے, لیکن وہ متحد نہیں ہے. مجھے بتائیں نا, یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کام ٹھیک نہیں کرتی ہے. میں پیپلز پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ نے جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے, جو پیپلز پارٹی کو ملنے والے ووٹ سے زیادہ ہے, لیکن آپ نے اس کو کیوں بانٹا ہوا ہے؟ کیا پلیجو صاحب, مکسی صاحب,
جتنے سندھ کے قوم پرست ہیں، ہمارے یونائٹڈ پارٹی کے ہمارے دوست ہیں، زین شاہ صاحب ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے کہ ایک سیٹ پر ہم سب مل کر صرف ایک بندہ کھڑا کریں؟ یہ خود ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 50,000 ووٹ لے کر پیپلز پارٹی کا MP جیت جاتا ہے، اور یہ سب جو ہیں وہ مل کے کوئی 12,000، کوئی 15,000، کوئی 30,000، ان سب کا کاؤنٹ کریں تو شاید 1.5 لاکھ ووٹ ہو، لیکن یہ اپنا ووٹ خود بانٹ دیتے ہیں. تو جب یہ الیکشن کا میکنزم ہے کہ جو زیادہ ووٹ لے جائے گا وہ الیکشن جیت جائے گا، تو اور الیکشن جیتنے کے بعد پھر انہی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کام سے سندھ کے لوگ مطمئن ہوں گے تو سندھ کے لوگ دوبارہ ان کو ووٹ کریں گے. سندھ کے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے کہ سندھ کے لوگ متبادل کی تلاش میں ہوں گے، اور وہ متبادل سندھ کے لوگوں کو ضرور ملنا چاہیے. پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے اتنے شاندار کام کے باوجود بھی تنقید کرتی ہے. ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کے اس موجودہ گورننس سسٹم کے اوپر اتنی شد و مت سے تنقید نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم پر بھی تنقید ہوتی ہے. لیکن میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم سب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے جمہوری اداروں کی بقا کو دیکھنا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو دیکھنا ہے. آج ہم پولیٹیکل وار میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں میں پڑ گئے. میرا ملک پیچھے رہ جائے گا. سمرو صاحب، پہلے ملک کو ایک ڈگر پہ چڑھا دیں، سیاست کے لیے وقت پڑا ہے. راجہ صاحب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وقت خراب ہے، وقت نازک ہے، عوام قربانی دے، عوام بیچاری جو ہے مزید بوجھ برداشت کرے. یہ 55 روپے راتوں رات، وہ تقریریں بھی یاد ہیں جب 12 روپے پیٹرول بڑھایا گیا تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے وہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کو یہ نہیں ہوتا، ان کو وہ نہیں ہوتا. تو یار یہ غریبوں کے اوپر، جبکہ 28 دن کا اسٹاک بھی پڑا ہوا تھا پرانا، تو پھر یہ کیا وجہ تھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی؟ سب سے پہلے تو جو آج ویڈیوز چلائے جا رہے ہیں بنیادی طور پر وہ ویڈیوز جواباً ویڈیوز تھے، کیونکہ یہ خود PTI کہتی تھی کہ جب پیٹرول 5 روپے بڑھتا ہے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جب ان کے دور میں بڑھا تو ہم نے جواباً وہ چیزیں کہی تھیں کہ دیکھو اب پتہ چلا، اب حکومت میں ہو نا، اب آپ کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر ہم نے وہ ان کے اوپر تنقید برائے تنقید صرف اس لیے کی ان کو ریئلائز کرانے کے لیے کہ آج آپ حکومت میں ہیں. آپ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو آج آپ خود وزیر اعظم ہیں، آپ بتائیں کون چور ہے؟ تو وہ اس پیرائے میں تھا. لیکن اب اس وقت جو سچویشن ہے پیٹرول کی، وہ آپ کو بھی علم میں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جو کلوز کیا گیا، ایک بہت بڑی جنگ آپ کے خطے میں چھڑ چکی ہے. اسرائیل، امریکہ اس جنگ میں ہے، پھر ایران کے اوپر جو حملے ہوتے رہے، اس وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں، اس پورے خطے میں پیٹرول کرائسس ہوئے. اور ان پیٹرول کرائسس کی وجہ سے جب پیٹرول بڑھے تو ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیٹرول کی قلت نہ ہو جائے. کیونکہ ملک میں اگر پیٹرول کی قلت ہو گئی تو آپ کی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، آپ کی پوری صنعت بند ہو جائے گی، اور آپ بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ بھلے ہم 155 کی جگہ صرف 55 روپے بڑھائیں، لیکن اس کی جو مقدار ہے وہ پوری کی پوری، اور ریزروز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہونے چاہیے. پھر دوسری بات، محترم وزیر اعظم نے 15 دن کے بجائے ہر ہفتے کے اوپر اس کی مانیٹرنگ رکھی، اور یہ سختی سے ہدایات جاری کی کہ جیسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائزز کم ہوتی ہیں، اسی تناسب سے ہم نے بھی پیٹرول کی پرائزز کم کرنی ہیں. پھر غریبوں سے زیادہ بوجھ نہ پڑے اس کی وجہ سے ہائی آکٹائن کو اوپر لیوی کو 200 روپے بڑھایا، لیکن غریبوں کے اوپر جو ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو پیٹرول اپنی گاڑی میں اور موٹر سائیکل میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑنے دیا. تو جو ممکن ہو سکتا ہے ان مشکل ترین حالات میں، وہ فیڈرل گورنمنٹ عوام کے لیے کر رہی ہے. دکھی دل سے پیسے بڑھائے. کسی بھی سیاستدان کے لیے سمرو صاحب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ان پاپولر فیصلے لے. ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ میں پاپولر فیصلے کروں، لیکن ہم پاپولر فیصلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی قیمت پر نہیں، ملک کی قیمت پر نہیں. ہم پاپولر فیصلے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ عوام کے لیے زبردست فیصلے کریں گے. اور جب ہم عوام میں جائیں گے تو ہم اپنی آنکھیں اونچی کر کے جائیں گے، آنکھیں نیچی کر کے نہیں جائیں گے، اور ہم سرخرو ہو کے عوام میں جانا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہی پلاننگ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم اتنے رزلٹس اور اپنے اہداف پورے کریں کہ جب ہم عوام میں جائیں تو ہمارے سینے اور باہیں کھلی ہوں اور ہماری آنکھیں اونچی ہوں. ہم ندامت کے ساتھ نہیں، ہم فخر کر کے عوام کے اندر جانا چاہتے ہیں. فخر تو PTI بھی کرتی ہے اپنے ادوار پہ، اپنی پرفارمنس پہ. کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پاکستان کو یہاں پہنچایا، اونچائی پہ لے کے جا رہے تھے، تو ہمارا جو ہے وہ پتنگ کو جو ہے کاٹا گیا. تو قیدی نمبر 804 کو کیوں نہیں باہر چھوڑ دیں؟ میدان میں سیاسی آدمی ہے. اور یہ کیسز کی جہاں آپ اگر بات کریں گے تو کیسز تو میاں صاحب پہ بھی بنے تھے،
مریم نواز پہ بھی بنے تھے، لیکن کیسز پاکستان میں کیسے بنتے ہیں، کس طرح ختم ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ قانون کے طالب علم ہیں. تو کیوں اتنے خوفزدہ ہیں دونوں جماعتیں کہ دن نمبر 804 سے پیپلز پارٹی نون لیگ وہ باہر آ گیا تو کیا آپ دونوں کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ عمران خان کے اوپر لگائے گئے جو کیسز ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے اوپر جو کیسز لگائے گئے. زرداری صاحب کے کیسز زرداری سے. صاحب. ایشو یہ ہے کہ جو کچھ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. کس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کے گاڑی میں ہیروئن رکھ کے اور وہ پورا ڈرامہ رچایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. بیٹے سے تنخواہ نہ لے کر کس طرح سے وہ کیا گیا، اور ججز کے جو بیانات ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ ججز نے کہا کہ ہمارے سینے پہ بوجھ ہے. اس طرح کا ایک بیان بھی عمران خان کے لیے نہیں ہے، نہ بانی پیٹی. اچھا، یہ ساری چیزیں آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر اس کے ساتھ زیادتی ہے تو کورٹیں کھلی ہیں، کورٹ انصاف کریں گی، آپ کورٹوں کو پرسو کریں. میاں نواز شریف نے کے ساتھ اتنی زیادتی ہونے کے باوجود، ججز کے سزا دینے والے ججز کے بیانات ریکارڈ پہ ہونے کے باوجود بھی میاں نواز شریف نے انہی کورٹوں سے بیلز لیں، پہلے ضمانتیں لیں اور میرٹ پہ ضمانتیں لیں، اور ضمانتوں کے بعد اپنے کیسز کو لڑ کر کورٹوں سے انصاف لیا اور باعزت بری ہو کے سرخرو ہو کے باہر آئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ فرشتے ہیں، آپ لوگوں نے القادر ٹرسٹ کی زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک مجرم سے پکڑ کے اسی مجرم کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے ہیں، تو آپ ثابت کریں. کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اس وقت. اگر آپ قیدی ہیں تو آپ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر ہیں نا، جس میں جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ آپ نے کیبنٹ کے اندر لے کے آئے، شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ ملکی راز ہے، سب سے دستخط لیے، اور وعدہ معاف گواہ آپ کے اپنے جو ہے منسٹرز ہیں. آج فیصل واڈا کیا بول رہا ہے، ساری اسٹوری اس نے بتائی نا کہ کس طرح سے کیبنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو آپ کرپشن کر جائیں اور پھر بچ کے نکل جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. اچھا، اس وقت جو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ لوگوں کی حالت ہے، بھوک، بدحالی، بے روزگاری، حالات بہت خراب، مطلب بلو پاورٹی لوگ جا رہے ہیں. تو اس کا کوئی صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو احساس ہے؟ بالکل احساس ہے. اس کے لیے ایک پوری پلاننگ ہے. دیکھیں، جتنا زیادہ بڑا مرض ہوتا ہے اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی اللہ کا چراغ ہو، آپ چٹکی بجائیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں، ممکن بھی نہیں ہے. انسانی ذہن بھی یہ نہیں مانتا. ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی، پلاننگ اور کنٹینویشن آف پالیسیز کی ضرورت ہے. جب ہم پالیسیز کی کنٹینویشن کو رکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ہم مائکرو فائنانسنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں، چھوٹے قرضوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، ٹریننگ پروگرامز کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہم نے اپنی اکنامی کو اس طرف نہیں لے جانا کہ صرف اور صرف ہم نوکریاں جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے آئیں اور لوگ بابو بن کے بیٹھیں. ہم نے کہا کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور صرف اس میں نوجوان عورتیں، نوجوان لڑکے اور ساری جو سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے کاروبار کھول سکتے ہیں. گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ قرضے دے رہی ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس کے اندر بڑا زبردست کردار ادا کر رہا ہے. اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے، انرجی کرائسس کو پورا کرنے کے لیے، پاکستان کی اکنامی کو آگے لے جانے کے لیے، جی ڈی پی گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے مکمل اقدامات کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. آپ اس حکومت پہ یقین رکھیں، جس طرح سے یہ سارے کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹس ایک پروسیس کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ رزلٹ یہی ہوں گے کہ ملک میں مہنگائی کی کمی ہوگی، پیٹرول پرائسز اپنی جگہ پہ آئیں گے، ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی ہوگی، روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا. اور یہی پاکستان انشاءاللہ جس طرح آج فارن پالیسی میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہماری ہاں اور نہ میں ہیں، اسی طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اکنامی کے گراؤنڈ پر بھی یہی پاکستان اسی قیادت کے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف صاحب پرفارم کرے گا انشاءاللہ. اچھا راجہ صاحب، سندھ کے زخم بھی اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پہ جو وفاقی ادارے ہیں ان میں ملازمتوں کا معاملہ ہو یا ان کے اندر جو دوہرے معیار کا معاملہ ہو، وہ آج بھی سندھ کے ڈومیسائل کے لوگ محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ صحافیوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس وفاق نے متعارف کروائی. 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے میں نے عطا تارڑ صاحب کو خود اسلام آباد میں جا کر بتایا
کہ سندھ کے صحافیوں کے لیے رجسٹریشن کیوں بند ہے. جینین صحافی جو ایکریڈیشن کارڈ ہے جن کے پاس جو سالوں سے صحافت کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ تھوڑا ٹیکنیکل مسئلہ ہے, جون کا بجٹ آئے گا تو ہم کھول دیں گے. وہ جون بھی آیا, بجٹ بھی گیا, دوسرا جون آنے والا ہے. تو یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دے دی. اسی طرح ہر شعبے میں وہ ڈومیسائل کا فرق, پنجاب کا ڈومیسائل اوکے, باقی زیرو. یہ کیوں؟ سمرو صاحب ایسا نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہیں, لیکن ڈومیسائل کی وجہ سے ایسا نہیں. میں نے کم سے کم کہیں نہیں دیکھا کہ اگر آپ سندھی ہیں تو آپ کو کہیں نگلیکٹ کر دیا جاتا ہو, یا اگر سندھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فیسلٹی ملتی ہو. ایسا نہیں ہے. پالیسیز بنتی ہیں اور وہ ملک گیر پالیسیز ہوتی ہیں اور اس تمام لوگوں کے لیے یکساں پالیسیز ہوتی ہیں. آپ نے جس طرف بات کی ہے, میں اس طرح اس ایشو کو بھی انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کروں گا اور دیکھوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. یہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ صرف سندھ کی رجسٹریشن بند ہے. اگر رجسٹریشن بند ہوگی تو پورے ملک کی رجسٹریشن بند ہوگی. صرف سندھ کی رجسٹریشن بند ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ نہیں میں نے کیا نا پتا. میں عرض کروں کہ گزشتہ دنوں میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے اندر فنڈس کے بہت سارے ایشوز تھے. ہمارے پیسے رکے ہوئے تھے, تنخواہیں نہیں تھی دینے کے لیے, اور وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ چیزیں لوگوں کو کروڑوں روپے دیے جا رہے ہیں. لاہور میں, اسلام آباد میں, یہ بھی پنجاب کے ڈومیسائل والوں کو کروڑوں روپے, صحافی ہوں, نجی شعبے کے لوگ ہوں. کراچی پی ٹی وی کے سینٹر کے تو پروگرام بھی بند کیے گئے. رائے صاحب آپ نے وعدہ بھی کیا تھا, لیکن آپ کی بھی لگتا ہے کہ نہیں. میری وہ بات دیکھیں, وہ بتا تارڑ صاحب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ بینگ این انفارمیشن منسٹر ہر وقت وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو بڑا کم ٹائم مل رہا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم اس کو ریزالو کریں گے اور ٹائملی کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ اسی سال ہم انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کراچی کی رونقیں بحال ہوں گی انشاءاللہ, اور وہ ہم آپ کو بھی اس میں بلائیں گے بھی, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ بالکل وہ رونقیں بحال ہوئی ہیں. ایشو یہ ہے, جہاں تک سندھ کی آپ نے محرومی کی بات کی, دیکھیں بینگ اے پی ایم ایل این فیڈرل گورنمنٹ, جب بھی مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے, وہ کالا باغ ڈیم کا ایشو ہو, میاں نواز شریف نے سندھ کے عوام کی مرضی اور منشا کا احترام کیا اور کہا کہ جب تک سندھ کے لوگ ایگری نہیں ہوں گے, کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا, کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. 6 کینالز کا مسئلہ آیا, آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم پہ تنقید بھی ہوئی, ہمیں گالیاں بھی ملی. روڈ بند کرنے پڑے کمو شہید میں عرض کروں, روڈ بند کرنے ویسے نہیں سن رہے تھے, بہت کچھ ہوا. لیکن کہا کیا جا رہا تھا, کہا یہ جا رہا تھا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 6 لوگ مسلم لیگ نون کے ہوں گے, لہٰذا وہاں ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. آپ یقین کریں کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں مسلم لیگ نون کے 6 کے 6 ووٹ سندھ کے لوگوں کے حق میں پڑے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر سندھ کے لوگ راضی نہیں ہیں تو 6 کینالز نہیں بننے چاہیے. اور یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا آئینی فیصلہ ہے, جس کو ختم کرنا یا اس کو دوبارہ ریویو کرنا بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ہی جائے گا, یہ ایسے نہیں ہوگا ون سائیڈلی. تو آئینی طور پر ہم نے سندھ کے لوگوں کا دفاع کیا اور سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا سندھ میں دوہرے نظام کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ. اس وقت میاں نواز شریف صاحب سندھ میں آئے اور انہوں نے بٹو نظام, اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے نیو سعید آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے اباڑو تک سندھ ایک ہے, ہم سندھ میں کسی دوہرے نظام کی بات نہیں کرتے, ہم بٹو نظام کو نہیں مانتے, اور سندھ کی وحدت کی میں قدر کرتا ہوں کہ سندھ کی وحدت کے لیے سندھ کے لوگ جذباتی ہیں اور ایک سندھ کو اپنی ماں کی طرح دیکھتے ہیں. تو ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سندھ کے اوپر جب اس طرح کا کوئی بھی ایشو آیا, مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہو, انہوں نے سندھ کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا ہے. لیکن ہمیں بھی کچھ شکایت ہے, اس سب کچھ کے باوجود بھی سندھ کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو وہ ریسپانس نہیں دیا. اچھا, جب سندھ کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہماری حکومت بنتی ہے ترقی ہوتی ہے اور وہ نظر بھی آتی ہے, ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور بڑا ڈیولپ ہو گیا, پنجاب بڑا ڈیولپ ہو گیا, تو بھائی پنجاب کے لوگوں نے ووٹ دیا تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ بھی ہمیں ووٹ دیں, پھر ہمارا گریبان ہوگا, آپ کا ہاتھ ہوگا. لیکن آپ ہمیں ووٹ کسی اور کو دیں اور سوال ہم سے کریں. سندھ کے لوگ تو ایم کیو ایم والے بھی ہیں نا, ایم کیو ایم بھی آپ کی اتحادی جماعت ہے, سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی سپورٹ میں ہیں, لیکن ان کو بھی شکایتیں ہیں کہ یار ہماری نہیں سنی جاتی. حال ہی میں آپ لوگوں نے راتوں رات ان کا گورنر چینج کر دیا, ابھی تک غصہ فاروق بھائی کا کم نہیں ہوا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی مل گیا تو میں پسٹل جو ہے نا وہ چلا دوں گا اپنی. اچھا, یہ کیا مزے کی بات یہ ہے کہ غصہ صرف فاروق بھائی کو ہے, باقی ایم کیو ایم کے دوستوں کو اتنا غصہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فاروق بھائی ہمارے سابق گورنر محترم کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ زیادہ کلوز تھے, اور ان کو گورنرشپ سے جب ہٹایا گیا تو فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ زیادہ ناراض ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے کل بھی میں نے ریسپانس دیا اس بات پہ کہ آپ ہمارے شاندار اور مضبوط اتحادی ہیں, انشاءاللہ حکومت کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
آپ کے جو بھی ریزرویشنز ہوں گے ہم اس کو دیکھیں گے، لیکن گورنر کا جو عہدہ تھا وہ حکومت فارمیشن کے وقت جو فارمولہ طے ہوا اس میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کیوں نے نہیں لیا؟ کیوں 2 سال ان کو بٹھائے رکھا؟ وہ اس لیے کہ کامران تشوری صاحب نے محترم وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، تو ہم نے گڈ فیتھ میں، ہمارے اتحادی تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا. ابھی بھی تو انہوں نے کہا تھا میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں، اب تو آپ لوگوں نے نہیں سنی. ہم نے انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ عرصہ کنٹینیو کریں، لیکن پی ایم ایل این کا حق ہے کہ وہ سندھ میں اپنا گورنر لائے، اور ہم لائیں گے. پھر بعد میں ان کو دوبارہ ان سے ریزائن بھی طلب کیا گیا کہ اب بہت ہو گیا، اب ریزائن کر دیں. تو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بجائے اس کے کہ آپ گڈ فیتھ میں کہ ٹھیک ہے یہ فارمولہ ہے، اور کولیشن گورنمنٹس کا یہی رویہ ہوتا ہے، ہر جو پارٹی ہوتی ہے اس کا حق ضرور ملنا چاہیے. پی ایم ایل این کا اس فارمولے میں یہ حق تھا کہ کراچی کے اندر سندھ میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کا گورنر لگے گا، تو ایم کیو ایم کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ایم کیو ایم بینگ اے پارٹی ضرور احترام کر رہی ہے. ان کے اندر لازمی بات ہے فریکشنز تو ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ریزائن لیا تو کراچی میں لکھا گیا، بینرز لگائے گئے کہ کراچی کی مجبوری ہے، کامران ٹیسوری ضروری ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر گورنر ہاؤس کو استعمال کیا گیا کہ سندھ میں ایک نیا صوبہ بنایا جائے، کراچی کو الگ کر دیا جائے، اندرون سندھ کے لوگوں کے اوپر جس طرح کے اوپر ایک جذباتی انداز میں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی. یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن وفاق نے اس وجہ سے نہیں، وفاق شاید اس وقت محترم وزیر اعظم یہ خطے کے اندر جو جنگ کی صورتحال ہے، ہمارے بارڈرز کی صورتحال ہے، انڈیا کے ساتھ کشیدگی، افغانستان کے ساتھ کشیدگی جو ہو رہی ہے، ان کی ساری توجہ وہاں تھی. میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم کی نالج میں یہ بالکل نہیں تھا کہ گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بالکل اسی طرح کہ ان کے علم میں تھا کہ ایک دن ہم نے اپنا گورنر لانا ہے اس فارمولے کے تحت، اور اسی فارمولے کے تحت انہوں نے جس طرح بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا گورنر ہے، انہوں نے سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کے گورنر کو اپوائنٹ کیا. تو یہ ایک روٹین کا میں سمجھ سکتا ہوں کہ کام تھا، اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں تھی، کوئی سازش نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی. وجہ صرف یہی تھی کہ 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی کا گورنر لگنا تھا جو لگے ہوئے ہیں، اور 2 صوبوں میں مسلم لیگ نون کے گورنر لگنے تھے. بلوچستان میں تھا، سندھ میں لگا. اچھا، جو جینزیز ہیں نا، جو نیو جنریشن ہے، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، پرفارمنس ایک ہی بندے نے دی تھی، اس کو اندر رکھا ہوا ہے، اور آپ کی بہت ساری مہم کے باوجود وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھ رہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی فیک نیوز کا اثر ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ایک جین زی کے نمائندے ہیں نظامانی صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک کالم لکھا، بڑی پذیرائی، بڑی پذیرائی، ٹھیک ہے. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ، اور میں نے اس کالم کا جواب بھی دیا تھا، انفارچونیٹلی وہ نہیں چھپ سکا، لیکن میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ وہ کالم دیا، اس کے میں ایک لفظ کا جواب لکھا تھا. ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے ایک جنریشن ہے جو صرف اور صرف ٹرینڈنگ کے اوپر جاتی ہے. آج یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اس پہ لکھ لو، اس پہ بات کر لو. ٹرینڈ پھر تھوڑا سا اس بچے نے دیکھا کہ نئے صوبے کا ٹرینڈ بن رہا ہے، تو اس نے نئے صوبے کے حق میں دلال دینا شروع کر دیا، گھس کے چلتی ٹرین میں چل پڑے. تو یہی جو ہے نا جین زی کا یہی ایشو ہے، سوچتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، سیاست کا پتہ نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور بول دینا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل جس کو قیدی نمبر 804 بانی پی ٹی آئی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت، اور یہ ویسٹرن پورا ایک پروگرام تھا جو ڈیزائن کیا گیا پاکستان کی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس پروگرام کو ڈیزائن کرتے ہوئے پاکستان کی اس جین زی کو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا، پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ اسی جین زی کو، اسی نوجوان نسل کو ہم بہتر راستہ دکھائیں، ترقی کا راستہ دکھائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا راستہ دکھائیں، ایزی منی کی بجائے محنت کا راستہ دکھائیں کہ اب آپ ہنرمند ہیں تو آپ ٹریننگز لیں، آپ اپنا کاروبار شروع کریں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے کریں، اور آپ کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کی ترقی میں. تو انشاءاللہ ہم اسی نوجوان نسل کو پاکستان کی اس ترقی میں کنٹریبیوٹ کروانے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہی نوجوان جس سے آج پورا ملک مایوس ہے، اسی نوجوان نسل سے یہ ملک جو ہے وہ مستفید بھی ہوگا، اور یہ لوگ پاکستان کی بڑھتی ہوئی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا راجہ صاحب، جو موجودہ معاشی حالات ہیں ملک کے، اس کے تناظر میں کیا کہیں گے؟ اس حکومت نے کوئی خاص پرفارم تو نہیں کیا. سب سے بڑے ناقد آپ کے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جو سابقہ کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں. تو معاشی حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، جو میں آپ کو عرض کروں، سب سے پہلے تو دیکھیں معاشی چیلنجز ضرور ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ معاشی چیلنجز نہیں، اور اس کی بڑی وجوہات ہیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک شخص اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا
کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, IMF کے پاس گیا تو میں پھانسی چڑھ جاؤں گا, خودکشی کروں گا. ہم نے کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ یار تم IMF کے پاس گئے اب خودکشی کرو, ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. ہم نے نہیں کہا, ہماری یہ تربیت ہی نہیں تھی. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ IMF کے پاس گئے, لیکن آپ اتنی کڑی شرائط کے ساتھ گئے کہ آپ نے آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کی راہ میں وہ بارودی سرنگیں بچھا دیں جس کا شیخ رشید ذکر کرتے تھے کہ جیسے ہی PDM گورنمنٹ بنی اور ہمیں پتہ چلا کہ شیخ رشید کن بارودی سرنگوں کی بات کرتا تھا. تو ایک چیلنجز تھے, لیکن ہم نے یہ رویہ نہیں رکھا جو جب PTI کی حکومت بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال 1.5 سال تک تو وہ یہ کہتے رہے کہ پچھلی گورنمنٹوں نے یہ کر دیا اس لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ہم نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ پچھلی گورنمنٹ نے, ہم نے پچھلی آپ کی آپ کیوں کہیں گے؟ نہیں ابھی PTI کی گورنمنٹ کے بعد جب PDM کی گورنمنٹ آئی ہم نے پہلے دن سے کام کرنا شروع کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی بارودی سرنگیں بچھا گئے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ IMF کے پاس. ہم نے اس IMF کے پروگرام کو کنٹینیو کیا کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کے پاس آپ باؤنڈ تھے ساری چیزوں کو آگے لے کے چلنے کے. تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا, IMF کے اہداف پورے کیے, بڑی محنت سے ان پاپولر فیصلے لیے. اپنی سیاست سمرو صاحب تباہ برباد کر دی نا. اور کیا کریں ہم اس ملک کو, اور یہ ملک اور اس ملک کے عوام اور کیا قیمت ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ عقل نہیں ہے کہ ہم پاپولر فیصلے کرتے, IMF کے ان فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے اور عوام کے اندر نکل جاتے اور واہ واہ جے جے کار, اور پر کوئی پولیٹیکل طاقت ہم سے بڑی طاقت نہ ہوتی؟ ہمیں سب کچھ آتا ہے, لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ملک پیچھے رہ جائے گا, ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا, عوام رل جائیں گے, ملک دیوالیہ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے یہ کہتے تھے ملک دیوالیہ ہو جائے گا, گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا. خود بانی PTI کی اسٹیٹمنٹس ہیں کہ سری لنکا بن جائے گا, ایتھوپیا بن جائے گا. الحمدللہ نہ سری لنکا بنا, نہ ایتھوپیا بنا, نہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہوا, بلکہ اکانومی آج پوری انٹرنیشنل جریدے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومک انڈیکیٹرز اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ اکانومیکلی اوپر جا رہا ہے. تو یہ ساری محنت ہے نا. آپ نے ذکر کیا مفتاح اسماعیل صاحب کا. مفتاح اسماعیل صاحب اس ملک کے وزیر خزانہ رہے, مسلم لیگ نون نے وزیر خزانہ بنایا نا, وزیر خزانہ رہے. جب وہ اس وقت انٹرویوز میں ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایمانداری پر یا ان کی کام پر, تو وہ قسمیں کھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں, مجھے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. قسم کھاتے ہیں, اب الٹی قسم کھا رہے ہیں. اب الٹی قسم میں آپ کو بتاؤں, یہ آج آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں, مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن کیونکہ اب وہ بہت زیادہ بولتے ہیں تو تھوڑا بہت مجھے بھی بولنا چاہیے. ایک دفعہ ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وزیر خزانہ کا دور گزر چکا تھا اور اب نگران حکومت کا دور تھا. انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یوں چٹکی بجائی, یوں میرے سامنے کی بات, کہا کہ مجھے اگر بننا ہو منسٹر تو میں تو یوں بن جاؤں گا, یوں تک. اور ان کو یہ تھا کہ دوبارہ گورنمنٹ جب آئے گی تو میں بن جاؤں گا. لیکن دیکھیں PMLN میں بہت سارے لوگ ہیں, ہم کسی بھی ایک شخص کو حرف آخر نہیں سمجھتے یا عقل کل نہیں سمجھتے, ہم سب کو موقع دیتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ سب کو موقع دیتے ہیں. دوسری دفعہ جب گورنمنٹ بنی تو ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا, یا جب وہ پہلے وزیر خزانہ تھے تو ان کو جس طرح ہٹا کے دوسرے وزیر خزانہ کو لے آئے. یہ حکومت کا پروریگیٹو ہوتا ہے. آپ بھی ٹیسوری صاحب کی طرح وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتا ہے, وزیر اعظم صاحب کی کس کو آپ نہیں بنے تو آپ نے ساری وہ جو مسلم لیگ نون نے آپ کے ساتھ اچھائیاں کی وہ سب بھول جائیں گے, اور آپ اس وقت شہباز شریف صاحب کو ان کی ٹیم پر ننگی تنقید کریں گے. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. اس مفتاح اسماعیل صاحب کو کم سے کم زیب نہیں دیتا. اتنے قریب بھی تھے کہ مریم نواز ان کے گھر آتی تھیں, ان کے ساتھ ایک تعلق تھا. مجھے بتائیں جب ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا, ان کو وزیر اعظم بنایا, دوسرے کو میں عرض کروں, جب ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا, ان کے گھروں پہ آتے تھے قیادت. ہم جو پرانے لوگ جیلیں کاٹی ہوئیں, سزائیں لیتی ہوئیں, ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ہم نے بھی تو برداشت کیا نا. جب تم سب کچھ لے رہے تھے اس وقت ہماری نظر انداز برداشت نہیں ہو رہی تھی. کچھ تو بتائیں کیا لے رہے تھے, پروٹوکول. مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ آج یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں, وہ اصول کہاں مر گیا تھا جب ان کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا تھا؟ یہ کہتے کہ بھائی میں انڈسٹریلسٹ ہوں, میں ملک کا وزیر خزانہ نہیں بن سکتا, میری فیکٹریز ہیں, میری انڈسٹریز ہیں, میں وزیر خزانہ بنوں گا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. آپ آج اصولوں کی آج ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سے بڑا اصول پرست کوئی نہیں ہے. اس وقت اصول مر گئے تھے. اس وقت گورنر زبیر صاحب کہتے نا کہ بھائی میں نہیں بنوں گا, زین انصاری گورنر بناؤ, جیل میں یہ گیا تھا. اس وقت ٹھنڈے کمروں کی مزے آپ لے رہے تھے اور ہم جو ہیں وہ باہر گرمیوں میں تڑپ رہے تھے. جیلیں ہم کاٹیں, تھپڑیں ہم برداشت کریں, پرویز مشرف کی آمریت, بدترین آمریت کا مقابلہ ہم کریں. مزے آپ لوگوں نے لوٹے. ہم نے تو ایک زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا. ہم نے تو کہا ٹھیک ہے
آپ کو مل رہا ہے, آپ پارٹی کے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ کی اس وقت بھی خدمت میں تھے, آپ کی ریسپیکٹ کرتے تھے, آپ کی عزت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی بیونڈ دی جو ہے نا ایک لائن ہوتی ہے اس پہ آپ. لیکن کیا یہ آپ ابھی بات آ رہی ہے زیب پہ اور قربانیوں پہ, تو بشیر میمن صاحب کے ساتھ اور شاہ محمد شاہ کے ساتھ بھی تو دو ہاتھ ہو گئے ہیں نا. دونوں آسرے میں تھے کہ شاید گورنر ان کو بنایا جائے گا, لیکن پتہ چلا کہ بیچ میں سے کوئی اور نمودار ہو گیا. وہ نمودار ہوا جس کو پہلے بھی سینیٹرشپ ملی اور زبان کی بنیاد پہ جو ہے ان کو نائل بھی کیا گیا. تو اب وہ یہ کیا ہے, وہ بیچارے بھی تو دونوں مایوس ہیں, اور مایوسی کا انہوں نے اظہار ایک تھپڑ مار کے بھی کیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ محترم نہال ہاشمی صاحب کراچی کے بیٹے ہیں, سندھ کے بیٹے ہیں, پاکستان کے بیٹے ہیں, نو ڈاؤٹ. اور محترم نہال ہاشمی صاحب نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں بھی دی ہیں. سید شاہ امن شاہ صاحب نے بھی دی ہیں, ان کا بھی ایک ٹائم رہا پارٹی کے ساتھ. اسی طرح بشیر میمن صاحب بھی سندھ کے صدر ہیں, بڑی محنت وہ بھی کر رہے ہیں. تینوں میں سے کسی ایک کو گورنر بننا تھا, وہ بن جاتے یا وہ بن جاتے. نہال ہاشمی صاحب کو گورنر بنانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, پھر پڑھے لکھا انسان, پھر ایک وکیل بیک گراؤنڈ بھی ہے, پھر انہوں نے پی ایم ایل این کے ابھی ریسنٹلی پی ایم ایل این کی وجہ سے جو عطاب برداشت کیا, میں سمجھتا ہوں قیادت کا یہ زبردست فیصلہ تھا. جیسے صرف پی ایم ایل این میں نہیں, پیپلز پارٹی میں, دیگر سیاسی جماعتوں میں, تمام وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے, سب سراہ رہے ہیں. کل بھی ہم شری رحمان صاحبہ کے جب گھر گئے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما کہہ رہے تھے ہمیں نہال ہاشمی صاحب کے گورنر بننے سے خوشی ہوئی ہے کہ یار ایک پولیٹیکل ورکر بنا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے. وہ بھی تو پولیٹیکل ہے, ڈپٹی کنوینر تھا ایم کیو ایم کا, اس بیچارے پہ کیا اعتراض ہے, وہ تو عوامی گورنر تھا. جواب دے چکا کہ وہ نہیں, ایک میں بتا رہا ہوں, وہ تو عوامی گورنر تھا. یہ تو کہہ رہا ہے میں عوامی نہیں, آئینی ہوں. وہ بھائی اگر تو آئینی ہے تو پہلے والے سارے غیر آئینی تھے, کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے یہ جب کہا کہ میں آئینی ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ پہلے والے آئینی نہیں تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جو آئین میں گورنر کا رول ہے میں صرف اس رول تک محدود رہوں گا, میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا, میں صوبائی حکومت کو روز نیچا نہیں دکھاؤں گا, میں صوبے کی بات نہیں کروں گا, میرا جو آئینی رول ہے, جو آئین میں مختص ہے گورنر کا رول, میں اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھوں گا. اس کا مطلب یہ تھا. مطلب نون لیگ والوں کا داخلہ بند, وہاں پہ وہ آئینی گورنر بیٹھ گیا, اس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوگی. صرف مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں جائیں گے, ہر سیاسی جماعت کے لوگ جائیں گے, کیونکہ وہ سب کا گورنر ہے. پہلے صرف ایک مخصوص لوگ جاتے تھے, اب سب آئیں گے. اب وہ بھی آئیں گے, پہلے والے بھی آئیں گے, آخر والے بھی آئیں گے, اور سب آئیں گے. اچھا, ترجمانی آپ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایک ان کا میں نے ابھی ریسنٹلی, آپ بھی شاید ساتھ تھے, کہ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم صاحب بابا قوم کو ٹی بی تھی اور وہ انہوں نے قوم کی وجہ سے علاج نہیں کرایا. تو یہ جملہ بھی ہماری سب ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا, وہ کیا کس تناظر میں بولا تھا انہوں نے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے بارے میں فکر مند تھے, اور انہوں نے, ان کا یہ کہنا تھا, دیکھیں آپ کو یہ ہسٹری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کافی عرصے تک اپنی بیماری چھپائے رکھی, اور اس کا ایک پولیٹیکل ریزنز تھے کہ اگر اغیار کو پتہ چلتا ہے, انگریز سرکار کو پتہ چلتا ہے, کانگریس کو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو اس طرح کی جان لیوا, اس زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں دریافت ہوا تھا, کہ جان لیوا مرض میں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سازش کریں یا ویٹ کریں میرے مرنے کا, اور اس کے بعد کچھ اور بلینڈر کر دیں. اور پاکستان بنانا بہت ضروری تھا, اور ٹائملی ایک ریاست بن گئی. ان کا بنیادی طور پر وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی صحت, اپنی جان سے زیادہ اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو زیادہ عزیز رکھتے تھے. اب اس میں الفاظ کا چناؤ کو آپ کان کو یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں, ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن محترم گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی صاحب بتانا یہی چاہ رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح, کیونکہ وہ اس کی مزار پر اس وقت حاضری دینے گئے تھے, تو انہوں نے قائد اعظم کی تعریف میں یہ کہا کہ قائد اعظم جس طرح اپنی ذات سے زیادہ عوام کو ترجیح دیتے تھے, ہم بھی اپنی ذات سے زیادہ عوام کو ترجیح دیں گے. اچھا راجہ صاحب, آپ بحیثیت لائر جو ملک کا عدالتی نظام ہے اس سے کتنی حد تک مطمئن ہے؟ کیونکہ یہاں تو انصاف بھی پیسوں پر, بڑے بڑے وکلا خرید کر, دوسرے الفاظ میں ان کی فیس کی ادائیگیاں کر کے جو ہے وہ ملتا ہے. چھوٹے وکیل بیچارے کو تو کوئی جج صاحب بھی سلوٹ نہیں کرتا, گڈ ٹو سی یو نہیں کہتا, اور انصاف نہیں ملتا. سمرو صاحب, 26ویں آئینی ترمیم ہم اسی لیے لائے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بدقسمتی سے اس پورے جوڈیشل نظام پہ چند فرمز کی اجارہ داری تھی. راتوں رات انہی فرمز کے منشی ججز بھرتی ہو جاتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. خاص ایک مائنڈ سیٹ تھا جو ہائی کورٹس پر جو ہے وہ قابض تھا. وہ چند فرمز تھیں,
جن کے لوگ ججز بنتے تھے، پھر انہی فرمز کو پورا بزنس جاتا تھا، سارے کیسز ان کو جاتے تھے، کیونکہ انہی فرمز کے جو ایسوسیٹس ہوتے تھے، جو پارٹنرز ہوتے تھے، ان کو پیشنس ہیئرنگ بھی ملتی چیمبرز تھی، میں ڈیلز ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہیں. میں عرض کروں اطلاعات یہی ہیں میں عرض کروں کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار اپنائیں، جو باقی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، امریکہ، فرانس، جرمنی، ایون انڈیا میں جو اور ترکی، جو جس طرح وہاں ججز بنتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کا ایک نظام لے کے آئیں، اور ہم وہ لے کے آئے. اب ہر جو وکیل ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کہ مجھے جج بننا ہے، اور اپنا فائل دے سکتا ہے، اور اس کی فائل کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، اس کے دیکھتے ہیں کتنے اس نے فیصلے لیے ہیں، اس کی ایکسپرٹیز کیا کیا ہیں، اور تمام ایکسپرٹیز کو مانیٹر کرنے کے بعد ڈومیسائل بھی چیک کیا اس جاتا کو ہے. اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. ڈومیسائل تو سر دیکھیں، ڈومیسائل کا الگ ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی صوبہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. سب صوبوں کی نمائندگی، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی سوچ ہے، وہ ورژن ہے، اور ان کا ایک نظریہ ہے کہ تمام پاکستان کی اکائیوں کو، صوبوں کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہے وہ نمائندگی ملنی چاہیے، تاکہ احساس محرومی کو ختم کیا جائے. جہاں تک ہائی کورٹ کی بات ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میرٹ پہ لوگ آئے ہیں. پہلے یہاں ہوتا تھا خیرپور سے کیوں کوئی جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے، کوئی وکیل سکھر سے کیوں بنتا ہے، نوشر. آج سارے بنے ہیں نا، آپ کے سامنے بنے، اور الحمدللہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. میں بھی پریکٹسنگ لائر ہوں، میں دیکھتا ہوں کورٹس میں الحمدللہ پہلے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کئی زیادہ کئی کیسز میں شاندار فیصلے لکھے جا رہے ہیں، اور میرٹ کی بنیاد پر قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اسپیکنگ آرڈرز ہیں، اسپیکنگ ججمنٹس ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں کہ آج بھی سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد جو نیا سیٹ اپ آیا ہے، اس سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے. جب یہ ایک ٹینور ہوا، یہ اپائنٹمنٹس ہوئیں، دوسری اپائنٹمنٹس ہوں گی، تیسری اپائنٹمنٹس ہوں گی، آہستہ آہستہ پچھلی بیماری ختم ہوتی جائے گی. کافی حد تک ختم ہوئی ہے. آپ نے کہا نا کہ چھوٹے وکیل کو سنا نہیں جاتا تھا اور بڑے وکیل کو جو ہے وہ احتراماً سنا جاتا تھا، بلکہ چھوٹے وکیلوں کو تو فائلیں ان کے منہ پہ ماری جاتی تھیں. آج وہ چیزیں ختم ہوئی ہیں. آہستہ آہستہ جس طرح یہ رویے چینج ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشری سے کرپشن بھی ختم ہوگی، اور الحمدللہ ہوگی، اور اس کا پھر لوگوں کو پتہ چلے گا 26ویں آئینی ترمیم کے کیا ثمرات تھے. اچھا، بحیثیت حکومتی ترجمان اور سیاسی ورکر کتنے سال مزید چاہیے ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے نون لیگ کو؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ابھی خطے میں یا سندھ گورنمنٹ کی طرف 4 ہو گئے، اب 4-5 اور چاہیے ان کو میں عرض کروں سندھ کو ٹھیک کرنے کے لیے. خطے میں جو صورتحال، یہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد سے لے کر جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے پہلے پتہ ہے ہم کیا کہتے تھے؟ ہمیں صرف 2 سال درکار تھے، اور ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسرٹینٹی نہیں ہوئی، کوئی جنگی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، کوئی قدرتی آفات، زلزلے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوئیں، تو انشاءاللہ ہم 2 سال کے اندر، ہمارے اہداف تھے ہم 2 سال کے اندر اس سارے چیز کو ٹرانسفارم کرتے عوام تک پہنچانے میں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے لیے چیلنجز کا بڑا زبردست ایک مقابلہ کرنا پڑا. پاکستان انڈیا کانفلکٹ، افغانستان کی صورتحال، پھر یہ خطے میں کشیدگی، ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی اور یہ جلدی ختم ہوئی، کیونکہ انسرٹنٹی اس وقت بھی ہے، تو انشاءاللہ سرٹن حالات میں صرف اور صرف 2 سال ٹیم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو 2 سال چاہیے. 2 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تمام ثمرات جو ان کی محنت کے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. بلاول بھٹو زرداری کب وزیر اعظم بنیں گے؟ کچھ ہے اندازہ؟ جب پاکستان کے عوام چاہیں گے. پاکستان کی عوام، میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ بڑے پاکستانی عوام کیسے ہو؟ تو پنجاب چاہے گا تو بنے گا، ورنہ تو مشکل ہے. پنجاب بھی پاکستان، 3 صوبے ایک طرف ہے، پنجاب بھی پورا. پاکستان. یہ جو ایک متھ کریٹ کی گئی ہے نا کہ جی ایجنسیاں یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے اوپر انگلی اٹھتی ہے کہ جی فوج جس کو چاہے گی، ایسا نہیں ہے. فوج بھی یہ چاہتی ہے کہ عوام جس کو چاہے وہی پاکستان پر حکمرانی کرے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فوج تو اس وقت جس طرح اپنے پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور فوج نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. ابھی آپ نے DGISPR کی پریس کانفرنس سنی، انہوں نے کہا سیاسی معاملات ہم سے ڈسکس نہ کریں اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. تو فوج نے تو اپنے لیے ایک رول اختیار کر لیا کہ بھائی ہم نے پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور آئینی جو فوج کا رول ہے وہی فوج نے کرنا ہے. اب باری آتی ہے عوام کی. عوام جیسے چاہے گی وہ اگلا وزیر اعظم بنے گا، اور انشاءاللہ اب یہی ہونا چاہیے. ترقی یافتہ ممالک، مہذب اور ریسپانسبل نیشنز جو ہوتی ہیں نا، وہ اسی طرح آگے بڑھتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جمہوریت اسی طرح مضبوط ہوگی. عوام جسے ووٹ دیں گے، جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی، وہی وزیر اعظم بنے گا.
اچھا راجہ صاحب، آخری سوال یہ کروں گا، کافی بات ہماری ہو گئی ہے ماشاءاللہ، کہ سندھ کے لیے اور سندھ کے دل کراچی کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ کچھ کوئی اچھی خبر سنا دیں کہ بھئی ہم یہ دودھ کی ندیاں کہیں سے اورنگی ٹاؤن سے نکالیں گے تو ملیٹ تک جائے گی، یا کچھ اس طرح کی کوئی ہے پلاننگ؟ کیا ہے؟ دیکھیں، باوجود اس کے کہ سندھ میں ہمارا کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے، باوجود اس کے کہ سندھ میں اب ہماری نہیں کسی کہہ سکتا، جگہ اب پہ، گورنر آپ کا ہے، میں عرض کروں، ہاں وہ گورنر تو سیریمونیل ہے نا بڑا سر، اہم ہے، لیکن آئینی سربراہ ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں باوجود اس کے کہ ہمارا وہ شیئر موجود نہیں ہے، اس کے باوجود فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ کراچی کا دیرینہ مسئلہ، پانی کا مسئلہ حل کرنے جا رہی ہے۔ دسمبر 2026 میں ہم K4 کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے لیاری ایکسپریس وے کو ڈیول کرنے کے بعد اس کی تزئین و آرائش کی ہے، جو انشاءاللہ کراچی کو اس سے مستفید ہوگا۔ ہم کراچی سے حیدرآباد ایک نیا ہیوی ٹریفک موٹر کے وے، لیے کھولیں گے نہیں کھولیں گے؟ نہیں اس کو ہیوی ٹریفک تو مقصد ختم ہو جائے گا۔ مقصد ہم انشاءاللہ کراچی کے اندر ہیوی ٹریفک کو کے مسائل کو نمٹنے کے لیے ایک ڈرائی پورٹ کراچی سے باہر بنا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مسائل حل ہوں گے۔ ہم چائنا کے ساتھ مل کر پورٹ قاسم کے پاس، اسٹیل مل کے پاس، ہم ایک زبردست انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں، تاکہ یہ پورا کا پورا ٹریفک جو ہے یہ پہلے بڑا والوں یہ کا باہر حال ہو۔ برا ہے، اب نیا بنانے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم جدید ہوگا انشاءاللہ، جدید ہوگا وہ۔ اچھا، پھر ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ کراچی کوٹڑی اور کوٹڑی روڈی جدید ریلوے کیسے ہوگا؟ کوئی 55 روپے کلومیٹر کا کوئی جہاز باز چلے گا یا کیا؟ مطلب جدید کیسے ہوگا؟ نہیں، جدید کا مطلب ہے کہ جو اس وقت ماڈرن دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہوں گی اس میں انشاءاللہ، اور اس کے لیے ان کو لنک کریں گے ہم پھر اسی موٹر وے کے ساتھ، تاکہ وہ پورے ملک میں اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے رسد پہنچ سکے تو انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تمام پروگرام سندھ میں چلیں گے، جس طرح ابھی ہم نے صرف رمضان میں 20,000 لیپ ٹاپس سندھ کی 33 یونیورسٹیز میں دیے ہیں، اگلے سال بھی دیں گے، ہر سال یہ آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایشوز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اس طرح بالکل جڑی ہوئی ہوگی، اور سندھ کے لوگ محسوس کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری گورنمنٹ ہے۔ چلیں آپ اور ہم دیکھیں گے، وہی والی بات کروں گا کہ ہم سب امید سے ہیں، ہم سب امید کہ اللہ پاک جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا کرے، اور ہم سب کو ساتھ مل کر کام کرنے کی ہمت بھی عطا کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ تو ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے صوبے جو ہیں وہ ترقی کریں، اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بڑا زبردست پرفارم کریں تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ لوگوں کے روزگار کا بندوبست کریں، معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں، نئے انڈسٹریل زون بنائیں جہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہماری کوشش اور دعا تو ہے، لیکن اس کے لیے شاید مزید ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔